اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربہم غیر مأمون، اللہ کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ جتنی مرضی ہم اشعار کے اندر اور کس چیز میں باتیں پڑھتے رہیں، دین اسلام کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ ان عذاب ربہم، تو ان کے رب کا عذاب یعنی تمہارے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے خوف ہونے کی چیز ہو۔ ہر وقت بندے کو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور سرکار کا عمل مبارک کیا تھا؟ کبھی تیز ہوا چل پڑتی نا، تیز ہوا جیسے آندھی چلتی ہے، تو حضور علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو جاتا تھا، تیز ہوا چلتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بار پوچھا یا رسول اللہ کہ تیز ہوا چلتی ہے، لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور موسم کے اندر ہریالی آ گئی ہے، بالخصوص گرمیاں ہوں تو ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے، موسم کے اندر حشاش بشاش پن آ گیا ہے، لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد میں اے عائشہ، یہی ہوا تھی ایک قوم پر، قوم عاد پر یہی ہوا عذاب بن کر آئی تھی۔ اور حضور نے ارشاد میں ڈرتا ہوں جب بھی ہوا آتی ہے کہ کہیں یہ ہوا اللہ کا عذاب بن کے نہ آئی ہو۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، قوم عاد جو تھی، رب فرماتا ہے فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، جب قوم عاد نے دیکھا کہ وہ ہوا آ رہی تھی مستقبل اودیتہم، ان کی بستیوں کی طرف چلتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہماری طرف سے آئی ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ نعمت نہیں تھی ہماری طرف سے، وہ ہوا ایسی تھی کہ قوم عاد کو اس نے پاش کر کے رکھ دیا۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ رب فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ ہوا گئی تھی وہ لوگ مرے ہوئے ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو رب کا عذاب ہوا کی صورت میں آیا تھا ایک بار، تو حضور علیہ السلام جب بھی ہوا چلتی تھی سرکار کا چہرہ غمگین ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ میری امت کے لیے عذاب کی صورت نہ ہو۔ تو یہ ہے رب کے عذاب، رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، ہر وقت اللہ کے عذاب سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے، اور میں بھی نماز میں اکثر مانگتا ہوں یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آخرت کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچا۔ تو آخرت کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ سے بچنے کی دعا کرنا، یہ حضور کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی۔ اور یہ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟